اٹھایا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہمارا ایمان ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھا لیے گئے تھے زندہ اس دنیا سے۔ تو 2 میلادیں ہو گئیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی قرآن پاک میں، کوئی ایک مختصر طور پہ، دوسری بڑی تفصیل کے ساتھ۔ صرف یہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد اور جگہ بھی بیان ہوئی ہے، یا علیہ السلام کی میلاد سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، کہ اے مریم، فرشتوں نے کہا مریم سلام اللہ علیہا آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے کی، یعنی پیدائش کی مبارک بھی عطا کی۔ تو 2 میلادیں یہ ہو گئیں۔ اب تیسری میلاد ہمارے سرکار کی بیان ہوئی ہے، اور وہ میلاد ہے، ایک تو عالم ارواح میں اس میلاد کا تذکرہ ہوا، اور ایک وہ میلاد ہے جو بعد میں انبیاء ذکر کرتے رہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بطور خاص تذکرہ کیا اس کا۔ جو میلاد جو ہے آپ کی وہ عالم ارواح میں ہو، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کریں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وَإِذْ جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو، یاد کریں اس وقت کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کہ جب اللہ پاک نے عہد لیا، وعدہ لیا، کن سے؟ خاص لوگوں سے۔ کون خاص لوگ؟ جن کو نبی اور رسول بنا کے بھیجنا تھا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جو اجتماع ہے نا، 2 بڑی گیدرنگ، 2 بڑے اجتماعات کا ذکر عالم ارواح کے اندر۔ ایک تھی جنرل میٹنگ، جنرل میٹنگ وہ تھی جس میں میں آپ سب جتنے بیٹھے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جو روح آنا ہے اس تک اللہ پاک نے سب کو جمع کیا۔ آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پہ ہاتھ پھیرا، ساری اولاد آدم جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اس کا ذکر جو ہے سورہ الاعراف میں 9 پارے کے اندر ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد سے جو ہے ابن آدم سے جتنے بھی بنی ان سے ایک وعدہ لیا، اور پوچھا کیا اس میں؟ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، ہم نے، میں نے، آپ نے، سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آباء و اجداد جو بھی جتنے بھی گزرے قیامت تک کے لوگ جو بھی آئیں گے، سب نے کیا کہا؟ بلا، یقیناً یا رب تو ہمارا رب ہے۔ سب نے وعدہ کیا، یہ سب نے، جو آ کے کافر ہو گیا، جو کوئی عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، سب نے یہ وعدہ کیا، اور جو مسلمان سب نے وعدہ کیا قالوا بلا۔ اور ایک اجلاس جو ہے نا جس کا ذکر قرآن پاک میں، وہ خاص میٹنگ تھی، خاص جو چوزن پیپل تھے، جو خاص لوگ تھے، ان کی میٹنگ ہوئی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ ان لوگوں کی میٹنگ تھی جن کو نبی بنا کے بھیجا، جن کو رسول بنا کے بھیجا، کتاب دی، بھیجا۔ اور ان سے کیا پوچھا اس خاص میٹنگ میں ایک وعدہ لیا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں کتاب دوں گا، پھر تمہیں نبوت دوں گا، نبی بنا کے بھیجوں گا۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر ایک میرا پیارا رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ میرا نبی آئے گا، وہ تمہاری نبوتوں کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، نہ صرف تم نے ایمان لانا ہے میرے نبی پہ، بلکہ ان کی امداد بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے، عام سی، کہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، اور میں کہوں کہ سلیم بھائی 100 سال بعد جو میرا پوتا پڑ پوتا لکڑ پوتا ہوگا، اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، وہ کہیں گے یہ قیمت ماری ہوئی ہے 100 سال کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرے پوتے پڑ پوتے لکڑ پوتے کی مدد کرنی ہے، میں کہاں ہوں گا، یہ کہاں ہوگا، پتہ نہیں میری نسلوں میں کون کہاں ہوگا۔ تو بات سمجھ نہیں آتی، سمپل سی ہے کہ کیا خالق کائنات فرما رہا ہے کہ تم نے نہ صرف ایمان لانا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے اچھی طرح سے کہ جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ
کو جو زندہ اٹھا لیا گیا آسمانوں پہ وہ بھی 570 سال پہلے سرکار کی پیدائش سے. 570 بعض روایت میں 71 سال 570 اور 71 کا ہے کہ اتنے سال پہلے آسمانوں پہ آپ کو اٹھا لیا گیا. یعنی جو آخری نبی ہیں سرکار سے پہلے وہ بھی 570-71 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تو بات سمجھ نہیں آتی کہ ایمان بھی لے کے آنا ہے اور مدد بھی کرنی ہے. لیکن کون کہہ رہا ہے؟ یہ خالق و مالک کائنات کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ. اور پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو تمام انبیاء سے؟ تو کسی نے نہیں کہا یا اللہ آپ سے ہم سے کیسا اقرار لے رہا ہے کہ وہ تو ہمارے بعد پتہ نہیں کب آئیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے بھی یا نہیں. جی ابراہیم علیہ السلام کے یا اللہ وہ تو ہزاروں سال بعد آئیں گے، آپ ہم سے کون سا اقرار لے رہے ہیں، کون سی مدد ہم کریں گے ان کی؟ قال اقررتم، کہا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا. انبیاء تھے، کوئی حجت نہیں کی نا انہوں نے کوئی بھی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کا رب کس کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے اور وہ کون سے برگزیدہ نبی ہیں. آدم علیہ السلام کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہستی ہیں اور رب کے ہاں ان کا مقام کیا ہے. نوح علیہ السلام کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ اللہ پاک اپنے کس بندے کے بارے میں ہم سے اقرار لے رہا ہے، وہ کون سی ہستی ہیں، ان کیا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام اور تمام قالوا اقررنا. اب بات اس پہ ختم ہو جاتی، بھائی اقرار کر لیا میٹنگ ختم. ایسے نہیں ہوا. قال فاشهدوا، کہا کہ ایک دوسرے پہ اب گواہ ہو جاؤ. آدم علیہ السلام آپ نوح علیہ السلام کے گواہ ہو جائیں کہ انہوں نے یہ اقرار کیا میرے سامنے. نوح علیہ السلام آپ ابراہیم علیہ السلام کے گواہ ہو جائیں انہوں نے میرے سامنے اقرار کیا. تمام ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا، یہاں بھی بات نہیں ختم ہوگی کہ گواہی ہوگی. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور فرمایا کہ میں تم سب پہ گواہ ہوں کہ تم نے یہ اقرار کر لیا. پھر آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اگر کسی نے یہ وعدہ پورا نہ کیا، اس سے منہ موڑا، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ نافرمانوں میں سے ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی کس کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کیا؟ یہ بھی تو میلاد ہے نا، کہ ایک اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء سے جو ہے ایک پکا میثاق کہتے ہیں، بڑا پختہ وعدہ، یعنی جس سے آگے پیچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک پختہ وعدہ لیا اور پھر اس کو پورا کیسے کیا؟ انبیاء نے اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو بار بار یہ بات بتائی کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اگر تم دیکھو گے تو ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. انبیاء دعائیں مانگتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی جب کعبہ کی تعمیر کی. اللہ پاک نے حکم کیا میرے گھر کی تعمیر کو. بہت بڑا کام ہے. اللہ کا پہلا گھر اس روئے زمین پہ، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تعمیر ہوا. تو یہ اتنی بڑی ڈیوٹی تھی، اتنی بڑی خدمت تھی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے، دنیا کا ایک قانون ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے بڑا کام کرتا ہے، کوئی بہت بڑا کام کسی کو کے لیے کرتا ہے، اور وہ ہستی ہو، وہ شخصی، عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی شخصیت ہو، کوئی بادشاہ ہو، اور اس کو بڑی جو ہے نا اس کے لیے بڑا کام کسی نے کر دیا، تو وہ پھر بڑی فیور کا تقاضا بھی کرتے ہیں نا، بڑی فیور کے متمنی بھی ہوتے ہیں، بڑی فیور کے لیے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ بادشاہ کہتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے، جی آپ ہم سے کیا کہتے ہیں. تو وہ بندہ کو بڑی چیز جس طرح کا مرتبہ ہوتا ہے اسی حساب سے بندہ جو ہے وہ مانگتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو کیا مانگا رب تعالیٰ سے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. رب تعالیٰ اب اگر اس پہ ہمیں کچھ عطا فرمانا ہے، یہ جو ہم نے تیرے گھر کی خدمت کی ہے، جو تیرا حکم بجا لائے ہیں، اس روئے زمین پہ تیرے پہلے گھر کی تعمیر کی ہے، تو یا اللہ ہمیں کچھ عطا فرمانا ہے تو ہماری نسلوں میں اپنے اس نبی کو عطا فرما جس کا تو نے، جو تیرا محبوب ہے، جو تیرا پیارا حبیب ہے. تو کتنی بڑی چیز مانگ لی اپنی نسل کے اندر، اپنی اولاد کے اندر. تو بڑا ایک بہت اسی طرح جو ہے انبیاء باقی بھی عیسیٰ علیہ السلام آگے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، میرے بعد اللہ پاک نے بھیجنا ہے. تو آپ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے جس موقع پہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں بیان کرتے. کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی گیدرنگ، کوئی ایسا جلسہ، کوئی ایسی گفتگو کا جو ہے نا موقع آپ نہیں جانے دیتے جس میں سرکار کا میلاد بیان نہیں فرماتے. اب اس کا ذکر سورہ صف میں ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یاد کریں، اذکر
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ وقت جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میری رسول ہونے کی، میرے آنے کی، میرے نبی ہونے کی تصدیق تورات کر رہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد جو نبی رحمت تشریف لا رہے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بیان؟ سرکار کی تشریف لانے سے پہلے میلاد بیان ہو رہا ہے، یہی ہے نا میلاد کی، آپ کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے اس کے تذکرے تو عالم ارواح سے جو شروع ہوئے تو تمام آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ جو پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، وہ کرتے چلے آئے یہاں تک کہ جو آج کل جو انجیل ہمارے پاس ہے، یہ بائبل ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی، اتنی تبدیلی کے باوجود بھی پوری طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے نا بائبل سے یہ لوگ نہیں نکال سکے، پھر بھی موجود ہے۔ اور پھر ایک انجیل جو ہے اس کا نام ہے انجیل برناباس۔ انجیل برناباس، حضرت برناباس جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیلپرز تھے ان میں سے تھے، اور جو انجیل ان سے منسوب ہے، جب یہ کافر لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو جب تنگ کرنے لگے تو لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر اپنا دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے آگے پیچھے ہو گئے، تو حضرت برناباس نے کہا بھئی میری یہ جو انجیل ہے یہ میرے ساتھ جو ہے نا دفن کر دینا۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں کہ اس وقت کے جو پوپ تھے ان کے، انہوں نے بھی کہا بھی یہ میرے ساتھ یہ دفن کر دینا، تو مختلف لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے نا کچھ بچ جائے جو اصل ہے، تو وہ انجیل برناباس جو ہے نا بعد میں ریکور ہوئی۔ وہ ریکور ہونے کے اب اس کی جو ایتھینٹسٹی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ برٹش میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اور ایک آپ کے یہاں واشنگٹن کانگریس لائبریری کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اس سے اب لوگوں نے فوٹو کاپیز لے کے تو انجیل برناباس جو ہے نا وہ پرنٹ ہو چکی ہے، ایک اس کی جو ہے نا کتاب وہ انجیل برناباس، ہمارے پاس بھی اس کا ایک نسخہ پڑا ہوا ہے انگلش میں۔ اس انجیل برناباس کے اندر جو ہے وہ مختلف جگہوں میں، مختلف ابواب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں سرکار کی آمد، وہ ذکر کرتے ہیں وہ کس شان والے پیغمبر ہوں گے، بلکہ یہاں تک بھی ہے روایات میں موجود کہ اتنا زیادہ آپ ذکر فرماتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ مائیں جو ہیں وہ انہوں نے شعروں کے اندر آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا آمد کے تذکرے، یہ سارا اتنا بنا لیا، یاد کر لیا تھا کہ اپنے بچوں کو سلاتے وقت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لوریاں لے کے سنایا کرتے تھے۔ اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سرکار کی آمد سے بہت پہلے میلاد منایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ سارا میلاد سرکار کی آمد سے پہلے منایا جا رہا ہے۔ مائیں لوریاں دیتی ہیں بچوں کو، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح وہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو جاننے کے حوالے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ اربوں انسانوں کے اندر کسی کو اپنا بیٹا تلاش کرنا ہو تو اسے مشکل ہوگی کہ یہ اس کا حلیہ پتہ نہیں میرے بیٹے جیسا ہے، لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے، اسے یہ دیکھتا ہوں 2 4 6 8 10 کو دیکھنے کے بعد پہچانے گا یا دور سے کہے گا وہ میرا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے کا جب آتی ہے باری تو کیا کوئی بندہ یہ 15 20 کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں یہ لگتا ہے میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد کہے کہ ہاں اس کی ایسے ہی ہے، یا دور سے کہے گا یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک باپ کو، ماں کو اپنا بیٹا پہچاننے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ سرکار کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن کیوں مانتے کیوں نہیں ہیں؟ حسد من عند انفسہم، بغض ہے ان کے اندر، حسد ہے ان کے اندر، اس بغض اور حسد کی وجہ سے آپ کو جانتے بوجھتے بھی، جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اس کا کئی واقعات اس میں اگر بیان کرنے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درج ہے کہ 2
کرسچنز تھے، تو ایک نے اپنے جو ہے نا وہ ایک کرسچن عالم بھی تھا، وہ دیکھنے کے لیے کہ سرکار آئے ہیں اور آپ پتہ چلا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی جا کے دیکھوں گیا۔ وہ جا کے بیٹھا، مجلس پوری اٹینڈ کی۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ واقعہ ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں۔ تو جب وہ بندہ پورے دن گزار کے واپس آیا تو بھائی نے پوچھا کہ کیسا رہا آج آپ کا دن، کس طرح سے آپ نے دیکھا سرکار، وہ کیا سنا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ باتیں تو ساری ان کی صحیح ہیں، باتیں ساری صحیح ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ نہ مانا جائے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ تو کہا کہ آپ، پھر بھائی نے پوچھا تو پھر کیا آپ ایمان لے آئیں گے؟ کہا نہیں، ایمان تو نہیں لے کے آؤں گا اس لیے کہ بنی اسرائیل سے نہیں، ایمان اس لیے نہیں لے کے آؤں گا کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہوئے، تو اس تعصب کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے جو ہے نا، میں ایمان تو نہیں لے کے آؤں گا، لیکن یہ مجھے شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم، صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اہل کتاب کو، کہا کہ اہل کتاب تم تو وہی ہو نا، یہ پہلے سپارے میں سورہ البقرہ میں آیت ہے، تم وہی ہو کہ جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب تمہارا کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا تھا، کافروں کے ساتھ جب تمہاری جنگ ہوتی تھی، تو تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے جو ہے اپنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اہل کتاب کو یاد دلایا جا رہا ہے، پہلے سپارے کے اندر آیت ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لے آئے ہیں، اب تم ان کا انکار کرتے ہو، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو لعنت ہو کافروں کے اوپر جو جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار کی میلاد جو ہے وہ تو عالم ارواح میں بھی منائی، اس کے تذکرے انبیاء نے بھی کیے، اور پھر یہ تو تذکرے سرکار کی آپ کی حیات جو ظاہری حیات طیبہ اس میں بھی ہوتے رہے، اور پھر اس قیامت تک یہ تذکرے ہوتے رہیں گے، اور یہ بات جو ہے وہ سعادت کی ہے اور خوشبختی کی ہے۔ ہاں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے وہ میلاد کیا یا میلاد نہیں کیا؟ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، پہلی بات یہ ہے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے اپنا میلاد شریف جو ہے وہ سیلیبریٹ فرمایا یا نہیں؟ سیلیبریٹ کا میں لفظ جو ہے نا وہ یوز کر رہا ہوں، مطلب منایا یا نہیں منایا، اس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ کیوں جو ہے سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدت، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میری پیدائش ہوئی، تو اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں، پیر کے دن، منڈے کو۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دیکھیں، ایک سادہ سی بات ہے، ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جٹکی سی بات۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار کے میلاد کے تذکرے نہیں کیے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی پیدائش یا میلاد کو یا یہ جو جتنے بھی ذکر ہیں اس کو اگنور کیا تھا، اس کو نہیں کیا تھا، تو آج یہ احادیث کی کتب جو ہیں، صحیح بخاری شریف لے لیں، صحیح مسلم شریف لے لیں، جامع ترمذی لے لیں، سایہ ستہ کی کوئی کتاب لے لیں، سایہ ستہ کے بعد کی کتابیں لے لیں، سیرت طیبہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں میلاد کے واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش کے وقت، آپ کی پیدائش کے بعد اتنی ڈیٹیل کے اندر موجود ہیں۔ اگر صحابہ نے یہ ذکر نہیں کیا، اگر صحابہ نے بیٹھ کے آپ کے میلاد شریف کے واقعات نہیں سنے، نہیں سنائے، تو ہم تک یہ کیسے پہنچے؟ اگر یہ واقعات بیان نہیں ہوئے، اگر یہ واقعات بیان نہیں کیے گئے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے بیان نہیں فرمایا، یہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، یہی آیا جو میں نے سورہ صف کی پڑھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ آپ نے کہا کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نامی احمد ہے۔ اس کے نیچے آپ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں، فرمایا کہ میری والدہ محترمہ نے جو ہے وہ دیکھا کیا کہ ایک نور نکلا ہے ہم سے۔ یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان فرمایا، اپنے بیان میلاد کا بیان فرمایا۔
فرمایا میری والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ ایک نور مجھ سے نکلا اور اس نور سے کیا ہوا کہ قصور و بصرہ اور شام جو ہے وہ روشن ہو گئے. شام ہزاروں میل دور، بصرہ ہزاروں میل دور. فرمایا کہ وہ اس کے بھی جو محلات تھے وہ اس کی روشنی سے، اس نور کی روشنی سے روشن ہو گئی. جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، اور بیان کس سے لے کے کہ میری والدہ ماجدہ کو یہ بشارت ہوئی. پھر اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں کہ سرکار نے فرمایا میری ولادت کے وقت یہ واقعات ہوئے، میری ولادت سے پہلے میری والدہ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، میری پیدائش کے بعد. یہ سارے واقعات اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائے تو ہم تک کیسے پہنچے، احادیث اور سیرت کی کتابوں میں کیسے آئے. پھر اس کے بعد آگے چلیں، اگر صحابہ نے ان واقعات کو لے کے آگے نہیں چلایا تو پھر ہم تک کیسے پہنچے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش کے واقعات، آپ کے لڑکپن کے واقعات، آپ کی جوانی کے واقعات، آپ کے ہجرت کے واقعات، ہجرت سے پہلے کے دور کے واقعات، ہجرت کے بعد کے دور کے واقعات، آپ کے غزوات، یہ سارے ہم اپنے بچوں کو اسی شوق اور محبت کے ساتھ بتاتے تھے اور سکھاتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، اسی محبت کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ. اور اس کا یہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کے پاس احادیث کی کتابوں میں یہ سارے واقعات ڈیٹیل کے اندر موجود ہیں. بعض محدثین نے باقاعدہ میلاد کا باب باندھا ہے، صحیح ترمذی شریف میں میلاد شریف کا پورا باب باندھا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ میلاد کے واقعات جو ہے نا، ہاں کہ منانے کا انداز اپنا اپنا تھا. میلاد شریف سیلیبریٹ کرنے کا انداز مختلف ہوگا، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے انہوں نے کیا ہوگا. لیکن کیا میلاد سرکار کا ہوا یا نہیں، اس بات پہ یہ بات دلیل موجود ہے کہ یہ اگر واقعات نہیں ہوئے تو پھر ہم تک یہ سارے واقعات، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ کیسے پہنچی. اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتا دیجیے گا جب رکنا ہوگا کتنے منٹ ہوگی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم. مختصراً جو ہے میں تھوڑے سے، چونکہ میلاد شریف کی یہ محفل ہے اور میلاد شریف کے محفل میں سرکار کا میلاد بیان نہ ہو تو پھر تشنگی رہ جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر اور ولادت باسعادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ نے اللہ کی جو ہے نا بے شمار شانیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ کرم سے کئی معجزات جو ہے نا وہ ظہور ہوئے آپ کی پیدائش سے پہلے. آپ کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ یہ ڈیٹیل آپ سب کو، میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. ہمارے بچوں کو بھی کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر یہ تفصیلات جو ہے نا موجود ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے. سچی بات یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم زندہ رہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال اگر زندگی رہی تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کے پہلے دن سے لے کے 12 تک جو ہے سرکار کے میلاد کے حوالے سے جو واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور بعد میں ہوئے، وہ روز تھوڑے تھوڑے کر کے ہم کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایسا کریں گے. آپ بھی انشاءاللہ کہیں تاکہ انشاءاللہ. تو ایک چند کچھ واقعات ایسے ہیں جو کیفیت جو ہے نا وہ سننے کے بعد جو ہے وہ بڑی پیاری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رضائی والدہ محترمہ حضرت حلیمہ، وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لاتی ہیں اور دوسرے قافلے کے لوگوں کے ساتھ، اور فرماتی ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ ہمارے یہاں قحط تھا. جس جگہ سے ہم آ رہے تھے وہاں پہ قحط سالی تھی، کوئی ہری چیز نہیں تھی. حالات یہ ہو گئے تھے کہ ایک اونٹنی تھی ہماری اور اس میں بھی دودھ نہیں تھا، اور بہت پریشانی تھی. بکریاں ہماری سوکھ گئی تھی، بالکل دودھ نہیں تھا. تو ہم لوگ مکہ مکرمہ میں آئے، جیسے ہر سال جو ہے وہاں کے لوگ آتے تھے تاکہ مکہ مکرمہ میں آ کے وہاں کے متمول لوگوں کے، امیر لوگوں کے بچے جو ہے وہ ساتھ لے جائیں. ایک رواج تھا کہ مکہ مکرمہ شہر تھا تو مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دور بھیج دیتے تھے صحرا میں، تاکہ جا کے نیچر کے ساتھ قریب ہو جائیں اور نیچرل لائف جو ہے اس میں رہنا اور سیکھیں، اور زبان جو ہے وہ بالکل صاف ہو، کیونکہ شہروں کے اندر جو ہے نا زبان مکس ہو جاتی ہے. اب اردو جو ہے، اگر آپ دیکھیں کراچی کی اردو تو وہ اس اردو سے کہیں دور ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں.
اپنے لہجہ مختلف ہوتا ہے. اسی طرح عربی کی ہر عرب کی اپنی زبان ہے. اگر آپ دیکھیں اردن والوں کی سعودیہ کی اور ہے, کویت والوں کی اور ہے, امارات والی کی اور ہے. یہ تو وہاں سعودی اندر عرب کے اندر کئی لہجے موجود ہیں, اپنے اپنے لہجے موجود ہیں. تو اس کو پیور لینگویج کہاں سے آئے گی؟ وہ لوگ اپنے بچوں کو صحراؤں میں بھیج دیتے تھے, کیونکہ گاؤں کے اندر لینگویج جو ہے نا, جہاں اور چیزیں بھی پیور ملتی ہیں لینگویج بھی وہاں پیور تھی. تو یہ قافلہ پورا جب آیا مکہ مکرمہ میں, تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سب لوگ چونکہ جلدی جلدی پہنچے آئے, تو ہمارے آنے سے پہلے پہنچ گئے, تو جتنے بھی امیر لوگوں کے بچے تھے سب نے جا کے مل لیے, یہ میرا. جب ہم پہنچے تو تقریباً جتنے بھی امیر لوگوں کے بچے تھے وہ سارے تو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیے تھے. ہم جب گئے تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہ گئے. ہمیں پتہ یہ چلا کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو چکا ہے, اور ایک دادا ہیں جو آپ کے اب پرورش کرنے والے, دیکھ بھال کرنے والے. تو ہم تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے, کہتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہمارے حالات ویسے ٹھیک نہیں ہیں, پھر ایک بچہ جو ہے وہ یتیم ہے, تو ہمیں شاید اتنا کچھ جو ہے نا وہ نہ مل سکے جتنا ہم ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے یار. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے آ کے اپنے میاں سے مشورہ کیا, میرے میاں بھی ساتھ تھے, حضرت حارث نام ہے ان کا, میں نے کہا کہ اب عورتوں کو بچہ نہیں ہے, ایک بچہ ہے یتیم اور ہے بہت پیارا, تو کہیں تو انہیں کو لے لیں, ان کے دادا ہیں وہ بھی ضعیف ہیں. تو میرے میاں نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اس بچے کو ہم جو ہے وہ لے جاتے ہیں ساتھ. میں جب اندر گئی تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار جو ہے وہ سفید چادر کے اندر, گرین کلر کی نیچے بستر کی چادر تھی, اوپر سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے پڑے تھے. اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو ایسا دل مو لیا سرکار کی صورت نے, اور میں نے فوراً بے ساختہ سرکار کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ بوسہ دیا اور اٹھا دیا. اور فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے لے کے نکلے, وہ میری جو سواری تھی یہ باقاعدہ موجود ہے سیرت, اب کوئی بھی اٹھا لیں سیرت طیبہ کی کتاب, کہتی ہیں کہ وہی سواری جو ہے جو آتے ہوئے پیچھے رہ رہی تھی, لوگ مجھے جو ہے نا وہ ایکیوز کر رہے تھے, لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری سواری کی وجہ سے ہمیں بڑی مصیبت پڑی ہے, ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں وہ سواری سب سے آگے. اب قافلے والے جو ہے پریشان, وہ کہتے ہیں حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پہ تم آئی تھی, کیا ہو گیا, کیا کر دیا اس کو, جی ہمیں ساتھ لے کے چلو. اور فرماتے ہیں مختصر کرتا جاتا ہوں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ نہیں کیا ہوا, اچانک ہمارے گھر کے حالات ہی بدل گئے ایک دم. ہماری بکریاں جاتی تو جا کے وہی اسی قید سالی کے اندر ہی, جہاں ہماری بکریاں جب واپس جاتی تو پیٹ بھرے ہوتے, باقی سارے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی بکریاں بیچاری اسی طرح بھوکے پیٹ آ جاتی ہیں. ہماری بکریاں جو ہے وہ دودھ اتنا دیتی, تو بچے لوگ جو گاؤں والے تھے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے تم وہاں بکریاں کیوں نہیں لے کے جاتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ پلاتے تھے, وہ جا کے وہیں لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ ہم نے وہ برکت دیکھی, وہ برکت دیکھی سرکار کے آنے سے کہ ہمارے حالات ہی بدل گئے. جی یہ سرکار دور. پھر آگے اس کو مختصر کرتا چلتا ہوں. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ, آپ نے جب جو ہے وہ آپ کی پرورش کا ذمہ لیا تو اس وقت جو ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے. حضرت ابو طالب, اب یہ دوسری بات میں بتانے لگا ہوں, وہ فرماتے ہیں کہ میرا خاندان بڑا تھا اور میری انکم بہت ہی کم تھی, تو بمشکل ہمارا گزارا ہوتا تھا, بمشکل. جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا, جب آپ دسترخوان پہ تشریف لائے, فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسی برکت ہو گئی, ایسی برکت ہو گئی کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی ہمارے گھر میں. تو اتنی برکتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھر میں وہ جتنی اس سے پہلے تنگ دستی تھی, پریشانی تھی, وہ ساری سرکار کی آمد سے دور ہو گئی اور ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آ گئی. اب یہ سرکار کی یہ ساری جو ہے یہ باتیں ہیں جو ابھی آپ پہ وہی آنا نہیں شروع ہوئی, یہ ساری اس کے پہلے سے معجزات جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے ہیں. اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ ہے جس کو بیان کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہے نا شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کے قافلے پہ, آپ تھوڑے جوان ہوئے تو آپ کے چچا آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو شام کے راستے میں ایک جگہ پہ ایک کلیسا تھا جس کا راہب جو تھا اس کا نام تھا بحیرہ راہب تھا اور بہت ہی پرہیزگار متقی آدمی. تو
وہاں سے قافلے گزرتے تھے، جو جتنے بھی عربوں کے قافلے جاتے تھے مکہ مکرمہ والوں کے شام کے لیے، تو اسی راستے سے گزرتے تھے. اس نے کبھی کوئی کسی کو جو ہے نا وہ لفٹ ہی نہیں کرائی تھی. کبھی بحیرہ نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، کبھی بھی نہیں. جس قافلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، جب وہ قافلہ وہاں پہ جا کے رکا تو بحیرہ نے محسوس کیا کہ کوئی چینج ہو گئی ہے پوری یہ فضا. اس پورے علاقے میں کوئی بڑی خوش نما چینج ہے، کوئی ایسی برکت ہے، کوئی ایسی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا. تو جب اس نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ قافلہ جہاں پہ رکتا تھا ایک کافی بڑا درخت تھا، سارا قافلہ اس درخت کے اندر دیکھا وہ رک گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے سے باہر ہیں، لیکن ایک بدلی جو ہے وہ آپ پہ سایہ کی ہوئی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کی طرف جاتے ہیں تو وہ سایہ جھک کے سرکار کی طرف ہو جاتا ہے، اس درخت کا سایہ جو ہے. تو بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو اس کو، چونکہ اب میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ تورات میں، انجیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے مکمل جتنے بھی، اور آپ کے سفر، آپ کا آنا، آپ کے اس ہر چیز ڈیٹیل کے اندر موجود تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. آپ کی صبح و شام جتنے بھی یہ سارے آپ کو جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ نشانیاں نظر آئیں، بدلی کا سایہ کرنا، درخت کا جھک جانا اس طرف. تو کہا کہ میں جو ہے نا دیکھوں کیا یہ وہی تو نہیں ہے نبی آخر الزمان جن کے آمد کی خوشخبری جو ہے تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. تو کہتے ہیں میں نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا، میں نے کہا کہ قافلے والوں میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا یہاں سے، ہم ہمیشہ ہی گزرتے ہیں، آج تک تو کبھی تو نے ہماری دعوت نہیں کی، آج کو خاص وجہ؟ اس نے کہا نہیں بس کوئی نہیں، یہ اچھی چیز ہے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو انوائٹ کروں، اور ویسے بھی بلانا چاہیے. تو بلایا، سارے قافلے والے آ گئے. تو اس نے کہا کہ کوئی بات بنی نہیں ہے. وہ محسوس کر گیا. اس نے کہا کہ سارے لوگ آ گئے. بحیرہ نے کہا، تو قافلے والوں نے کہا سارے آ گئے، ہاں ایک نوجوان ہے جس کو ہم چھوڑ کے آ گئے ہیں تاکہ وہ ہمارے پیچھے سامان کی اور رکھوالی کرے اور اونٹوں کی. تو بحیرہ نے کہا کہ ان کو بھی بلا کے لائیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بحیرہ نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نشانیاں، جو آثار جو ہے موجود تھے کتابوں کے اندر، وہ سرکار میں پائے. جب قافلے والے چلے گئے تو آپ نے حضرت ابو طالب کو روک لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا بحیرہ نے، اور کہا کہ سرکار میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. آپ نے فرمایا اجازت ہے. تو آپ نے پشت مبارک پہ وہ مہر نبوت دیکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پیدائش سے آپ کے پشت مبارک پہ تھی مہر نبوت. جب یہ دیکھی تو بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ واپس چلے جائیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شام میں نہیں جائیں، یہودی وہاں پہچان لیں گے ان کو اور ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. لہٰذا بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب وہاں سے لے کے واپس چلے گئے، بعض روایات میں ہے کہ آپ گئے شام میں اور جلدی جلدی اپنا سامان جو ہے تجارت وہ فروخت کیا، جو لینا تھا لیا اور واپس چلے آئے. تو یہ روایات جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ آپ کے جو وحی آنے سے پہلے کے معجزات یا جو شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ درخت اور وہ پتھر یاد ہیں جو میں جب گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتے تھے، جب میں گزرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتے تھے. تو واقعات تو سرکار کی پیدائش کے جتنے بھی آپ بیان کرتے چلے جائیں، شان آپ کی جتنی بیان کرتے چلے جائیں، جو ہے نا وہ بات وہی ہے جیسے دن میں نے شعر پڑھا تھا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک آپ کے اوصاف کا ایک آپ دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے سے بیان کی ہوتی چلی آ رہی ہے. عالم ارواح سے آپ کی شان بیان ہوتی آ رہی ہے. یہ عالم ارواح نے خود رب تعالیٰ نے آپ کی شان بیان فرمائی. تمام انبیاء آپ کی شان کے قصیدے پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ چلے گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کی پیدائش کے وقت، آپ کی پیدائش کے فوراً بعد جو پہلا قصیدہ کہا وہ حضرت عبد المطلب نے کہا. جو سب سے پہلا قصیدہ وہ اشعار موجود ہیں، صلی اللہ علیہ اللہ یا عدنانی یا مصطفیٰ یا صفوت الرحمانی. یہ وہ قصیدہ جو حضرت عبد المطلب نے جب آپ کو اٹھایا تو آپ نے بے ساختہ یہ اشعار کہے. اور پھر آپ کے قصائد اشعار جو ہے وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں. اور کتنی سیرت طیبہ کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کتنی لکھی جا رہی ہیں، کتنی قیامت تک جو ہے وہ لکھی جائیں گی. لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم،
قلم ٹوٹ گئے، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ وہ حیات طیبہ ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات طیبہ کی قسم، یہ بدبخت جو ہیں یہ تو نشے میں گھوم رہے ہیں، یہ تو نشے میں گم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ پہچانتے نہیں ہیں، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، ان بدبختوں کو کیا پتہ، یہ تو اپنے نشے کے اندر گم ہے۔ لعمرک، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم۔ وہ وہی شعر ہے نا جس کو پیر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی مثل نہ جانی دی، رب خود قسم چکے تیری چڑھ دی جوانی دی، رب خود قسم چکے تیری چڑھ دی جوانی دی۔ اور جو ہے نا اس پہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے غالباً، انہوں نے فرمایا کہ پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ انسانی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک رب تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی، کسی بھی، چاہے کوئی نبی تھا چاہے کوئی رسول تھا، رب تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی، کسی کی حیات کی قسم نہیں اٹھائی، صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیری زندگی کی قسم، آپ کی ساری عمر کی قسم۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے صرف آپ کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس میں میرا گھر کعبہ ہے۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں لوگ آ کے حج کرتے ہیں۔ میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں صفا اور مروہ ہے۔ میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس میں عرفات ہے۔ میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں مقام ابراہیم ہے۔ میں مقام شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں پہ جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے۔ میں شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، رب تعالیٰ ان کی اپنے پاک کلام میں قسم اٹھاتا ہے۔ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو، وہاں رب تعالیٰ آپ کی وہاں موجودگی کی، آپ کی وہاں تشریف فرما ہونے کی رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں قسم اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ شہر مکہ کے اندر ہیں۔ تو اے میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی زیادہ بیان فرمائی ہے، اتنی زیادہ شان بیان فرمائی ہے کہ ہم ان کے شان کے تذکرے کرتے رہیں تو کیا ہے کہ ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے، لیکن آپ کے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ تو اپنی خوش بختی ہے، اپنی خوش قسمتی ہے کہ ان محافل کے اندر شریک ہو جانا، بیٹھ جانا، سننا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے، آپ کے جو ہے نا وہ اوصاف بیان کرنا، یہ ہماری اپنی خوش قسمتی ہے اور اپنی خوش بختی ہے، یہ اپنی خوش بختی ہے۔ اور اسی لیے ان محافل میں آگے بیٹھے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جب سے ہم بیٹھے ہیں نا تو سرکار کی ایک شان بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو نعت کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو نظم کے اندر ہوتی ہے، ایک نعت یہ ہے کہ ہم گفتگو کے اندر سرکار کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ تو آپ کی شان جو ہے نا وہ نعت بیان کریں تو رب تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا جائے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کیونکہ آپ ہیں ہی تعریف کی قابل۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی اس پچھلی گھڑی سے بہتر ہے جو گزر گئی ہے۔ یعنی ہر آنے جس لمحے میں ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی، جو شان سرکار کی اس وقت تھی، اب اس گفتگو کے بعد ہماری گفتگو کرنے سے نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہماری یہ محفل سے جانے سے نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اپنے رب کے کرم سے، اپنے رب کی اس محبت سے جو آپ کو جو رب تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارے سرکار کی شان کہیں زیادہ بلند ہو گئی ہے۔ اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا ہے۔
اور یہ ذکر تو اور کیا فرمایا، وہ کیسے بلند کر دیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور وہ زبان بڑی بدبخت ہے جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمارے البلاغ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد کہنے کی گنجائش تو کچھ ہے، انشاءاللہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، صلاۃ و سلام، اس کے بعد تبرک کی محفل۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی صرف 2-4 منٹ میں ہو جائیں گی۔ میں نے الحمدللہ قرآن پاک کے ختم شریف ہوا ہے، تو جب تک آپ درود پاک پڑھیں تو میں وہ آخری چند صورتیں جو ہے نا الحق متکاثر سے لے کے پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ ختم شریف میں شامل کر لیں گے۔ تو ساتھ ساتھ آپ سنیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مجھے اصل میں ترتیب آگے پیچھے ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل همزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمة وما أدراک ما الحطمة نار اللہ الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة مولا کائنات ہمارا یہ حامل بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول منظور یا اللہ یہ محفل پاک محفل میلاد اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما مولا کائنات جو بھی پڑھا گیا جو کلام پاک کا ختم شریف ہوا جو درود شریف پڑھا گیا جو ذکر اذکار ہوئے جو بھی مولا کائنات جو ہدیہ پیش کیا گیا ہے تیری بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہدیہ تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اور اس تمام مجلس کا اس محفل کا ثواب بارہا زیادہ فرماتے ہوئے یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت حضرت محمد مصطفیٰ آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدیہ منظور فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو ہدیہ توفیق پیش فرما قبول منظور فرما شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جتنے بھی وفادار جو میدان کربلا میں شہید ہوئے یا مصیبتیں دیکھیں جن میں یا اللہ ان سے ہدیہ توفیق پیش فرما قبول منظور فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تابعین تابعین و مجتہدین محدثین مفکرین علماء دین بزرگان دین تمام علماء اولیاء کرام اور مشایخ عظام تمام سلاسل کے جتنے بزرگ اس دنیا سے یا اللہ تشریف لے گئے ہیں سب کو ہدیہ توفیق پیش فرما ان کے درجات بلند فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی بخشش فرما یا اللہ ان کو اسلام پاک کا ثواب پہنچا کے ان کی قبر و حشر کی نظریں آسان فرما عطا فرما ہم حاضرین مجلس میں سے ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا جس سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں یا اللہ ان کو اسلام پاک کا ثواب پہنچا اس مجلس کا ثواب پہنچا اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ والدین کو اس کلام پاک کا ثواب پہنچا کے یا اللہ ان کی بخشش فرما انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما مولا جن کے والدین زندہ انہیں صحت تندرستی عطا فرما ہمارے والدین کو ہم پر راضی فرما بخشش فرما انہیں جنت میں جگہ عطا فرما ہم سب کو یا اللہ شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا مولا اپنی اور اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک یا اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا اپنی اطاعت میں رکھنا اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت عطا فرما مولا ہمارا خاتمہ خیر پہ فرمانا ایمان اسلام کی عطا فرمانا اسلام پہ زندہ رکھنا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا مرتے وقت فرمائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ زبانوں میں جاری فرمانا جان کنی کے عذاب سے یا اللہ سکرات الموت کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کی منزلیں آسان فرمانا ہمارے لیے قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا کائنات قبر کے اندر یا اللہ ہماری قبروں کو اپنے نور کے ساتھ منور فرمانا پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمانا قرآن پاک کو ہمارا منہ و غمخوار بنانا ہماری قبروں کو حد نظر وسیع فرمانا جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخلہ عطا فرمانا شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے یا اللہ آپ کے دست مبارک سے یا اللہ جامع کوثر عطا فرمانا ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمیں ایمان کی اسلام کی عطا فرما ہمیں حیا اور غیرت عطا فرما ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو یا اللہ نیک اور صالح بنا بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے بھی پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بیماروں نے صحت تندرستی عطا فرما جو اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما مولا کائنات ہم اولاد والوں جن کو اولاد دی ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاد کو نیک اور صالح فرما مولا اپنا فضل و کرم فرما اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام مولا ہمارے جن دوستوں نے بابا نے خاص طور پہ یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا مولا کائنات ان کی عمر میں برکت عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما ان کو اپنے بچوں کی بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما کائنات ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکتیں عطا فرما ہر قسم کی آفات و بلیات سے یا اللہ محفوظ فرما مولا ان کے
بچوں کو، ان کے آنے والی نسلوں کو دین کا محافظ بنا، دین سے محبت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما. اللهم من احييته منا فاحيه الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان صلی اللہ تعالی اللہ العالمین. جن دوسرے بھائیوں نے اس میں تعاون فرمایا، ہمارے عبید بھائی ہیں، مجیب بھائی ہیں، انصار بھائی ہیں، آمین یا ان سب کی رزق اور روزی برکت عطا فرما. آمین. عبید بھائی کے والد بیمار ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ صحت تعالیٰ سے تندرستی دعا عطا کیجیے پروردگار شفا کامل عاجلہ فرما. اور باقی جتنے بھائی ہیں موجود ہیں، جن جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی، اللہ ان کے کاموں میں آسانیاں فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. خصوص ہمارے وہ طالب علم بھائی جو یہاں موجود ہیں، جو اسٹوڈنٹ ویزے پر ہیں، جو محنت کرتے ہیں، پروردگار ان کے راہ کی مشکل آسان فرما. آمین. اور ان کے اسٹیٹس میں ان کی برکتیں عطا فرما. آمین. اور اس محفل میں جو انہوں نے حصہ ڈالا، پروردگار اس کا چین انہیں بڑھا کر اپنی شان کے مطابق انہیں عطا فرما. آمین. اور ہم جو خدمت کر سکیں تیری محفل میں، پروردگار ان دوستوں کی اسے قبول فرما. آمین. اور ہمیں اصلاح کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دن منانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلام پڑھنے کے انشاءاللہ محفل بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شب اسریٰ کے دھولا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دھولا پہ دائم درود، شب اسریٰ کے دھولا پہ دائم درود. نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت یا الہی عزب آل رسول. اور یہ سلام انشاءاللہ کھانے کے بعد اب جو ہے نا اجتماعی دعا پھر کریں گے.
اس کو بند کر دوں. کہاں سے بند ہوگا؟ اس کا اسمارٹ